اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز سامعین، سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بے نمازی کا جو انجام ہے اس پر مختصر سی گفتگو ہوئی، اور یقیناً انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے اور نفس ہے۔ جب ایسے واقعات یا ایسے احادیث مبارکہ ہم سنتے ہیں تو شیطان فوراً آ کے کچھ نہ کچھ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی حکومت کرنے والا ہو تو ان کے پاس آ کر ان کے کان میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ جی آپ تو بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور ایک طرف حکومت والا نظام چلانا، دوسری طرف نماز، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ بابا نماز تو پڑھنی ہے، تنہا پڑھ لی یا جماعت کے ساتھ، تو یہ ایک قسم کا حربہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں میں یہ وسوسے ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، اس قدر زیادہ بچے ہیں اور پھر ان بچوں کو پالنا، ان کے لیے باغ دوڑ کرنا، ان کے لیے روزی وغیرہ کمانا، یہ بھی تو عبادت ہے۔ ارے بابا نماز پڑھنی ہے، گھر میں پڑھ لی یا مسجد میں پڑھ لی، بس نماز پڑھ لی، یہ بھی ان کا ایک قسم کا طریقہ واردات ہے۔ اسی طرح بیماروں کے پاس آتا ہے، ان کے کانوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ جی آپ تو معذور ہو، بیمار ہو، جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ یہ کرم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح جو نوکریاں کرنے والے ہیں، مزدور پیشہ لوگ، ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جی آپ تو مزدور ہو، اگر آپ جماعت کی پابندی کرو گے، باغ دوڑ کرو گے تو یقیناً نوکری ختم ہو جانے کا خطرہ ہوگا، یہ ہوگا فلاں ہوگا۔ یہ ہزاروں قسم کے حربے۔ یاد رکھیں، اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ روز قیامت اللہ کریم جو لوگ نماز میں حکومت کی وجہ سے سستی کرنے والے ہیں، ان کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش کیا جائے کہ کیا آپ کی حکومت ان کی حکومت سے بڑی تھی؟ کیا آپ کی جو سلطنت تھی ان کی سلطنت سے بڑی تھی؟ اسی طرح جو بیمار ہیں نا، ان کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا کہ کیا آپ کی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے بڑھ کے تھی؟ اور یاد رکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، اکثر یہ لوگوں میں عام اور معروف ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن مبارک میں کیڑے پڑ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سارے کے سارے اسرائیلی روایت۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام 16 سال یا 17 سال بیمار رہیں، چارپائی پر پڑے رہیں، تقریباً 16-17 سال چارپائی پہ پڑے رہیں، بیمار رہیں، لیکن یاد رکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیماری تھی نا، وہ حد تنفیر کو نہیں پہنچی تھی۔ میرا تو ایمان ہے کہ وفات کے بعد بھی اللہ کریم انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو محفوظ رکھتا ہے، اس میں کیڑے نہیں لگتے، تو زندہ پیغمبر میں کیسے کیڑے پڑ رہے ہیں؟ یاد رہیں، یہ جو کیڑوں والی باتیں ہیں نا، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ہاں بیمار تھے، اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی انکار نہیں۔ اب کون سی بیماری تھی؟ اس بیماری کے بارے میں نہ ہمیں قرآن نے کچھ بتایا، قرآن بھی خاموش، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش، تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اسرائیلی روایت کے پیچھے چلیں؟
لہذا ایوب علیہ السلام بیمار ضرور تھے، 16 سال یا 17 سال، اور یقیناً بیماری زیادہ تھی۔ کون سی بیماری تھی اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ کیڑے پڑنے والے جو مسئلہ ہے نا، یہ غلط۔ تو بیماروں کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے کہ کیا آپ کی بیماری ان سے بڑھ کے تھی؟ اسی طرح جو زیادہ بچوں والے ہیں نا، ان کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے کہ کیا آپ کے بچے حضرت یعقوب کے بچوں سے زیادہ؟ اسی طرح جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، مزدور پیشہ لوگ، ان کے سامنے بی بی آسیہ کو پیش کیا جائے گا کہ آپ دیکھیں نا اس پر کس قدر مظالم، تو ان تماموں کو پیش کیا جائے گا۔ اور یاد رہیں، ان شیطانی وسوسوں میں نہ آئیں، اپنی کوشش کریں۔ بندے کا کام ہے کوشش کرنا، بندے کا کام ہے قدم اٹھانا، آگے معاملہ جو ہے میرے اللہ کا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کو چھوڑ دے نا، تو فرشتے اسے باقاعدہ آواز دیتے ہیں کہ اے فاجر، اے فاجر۔ اور جو ظہر کی نماز کو ترک کرنے والا ہو، چھوڑنے والا ہو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے نقصان اٹھانے والا۔ جو عصر کی نماز کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو فرشتے باقاعدہ کہتے ہیں کہ اے نافرمان اور گناہگار۔ اور جو مغرب کی نماز کو ترک کر دیں، فرشتے باقاعدہ کہتے ہیں کہ اے ناشکر گزار، ناشکری کرنے والے انسان۔ اور جو عشاء کی نماز کو ترک کر دیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ضائع کرنے والے، اے ضائع کرنے والے انسان، اللہ تجھے بھی ضائع کر دے، اللہ تجھے بھی برباد کر دے۔ تو یاد رکھیں، جیسے کہ واقعہ ہے نا، علماء کرام نے کتابوں میں بھی لکھا ہے اور علماء کرام سے زبانی بھی سنا ہے، اور یقیناً علماء کرام بہت بڑے لوگ ہیں۔ ہماری دعائیں ہیں کہ جس قدر علماء کرام ہیں، اللہ کریم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ راہ پہ چلتے ہوئے شیطان سے ملاقات ہو گئی، تو اس بزرگ نے شیطان سے کہا کہ کوئی ایسا کام بتا دیجیے کہ اس کام کرنے سے میں آپ کا ہو جاؤں۔ تو شیطان نے کہا 2 کام کرنے، نمبر 1 نماز میں سستی، نمبر 2 جھوٹی قسمیں کھانا۔ یہ 2 کام کرنے سے آپ میرے ہو جاؤ۔ تو بزرگ نے کہا کہ مجھے اپنے رب کی قسم، میں کبھی یہ 2 کام نہیں کروں گا۔ شیطان نے رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا مجھے بھی قسم ہے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی آدم کی اولاد کو سچی بات نہیں بتاؤں گا، سچی بات نہیں بتاؤں۔ تو یاد رکھیں مسلمانوں، آج جو حالات ہم پر ہیں یا جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، یہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے، اور ان اعمال میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اور یقیناً نماز کے بارے میں ہم انتہائی غفلت میں، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ تو ضرور رہے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، اپنی مرضی کی نماز۔ دل چاہا تو مسجد کی طرف چلا، دل نے اگر چاہا تو گھر کے اندر جا نماز وغیرہ بچا دی، وہیں اللہ اکبر۔ دل نے چاہا تو بھاگ کے گیا، دل اگر نہ چاہے تو لیٹا رہا، جب نماز ہوئی میری طرف روانہ ہو۔ تو خدا را ان سے بچیں، اور یقیناً حالات اس وقت تبدیل ہوں گے کہ جب ہم اپنے ان حالات کو از خود درست کر لیں۔ جب ہم اپنے اس حالات کو درست کریں گے، تب جا کے یہ جو دیگر حالات ہیں نا، یہ اللہ کریم درست فرما دے گا۔ اور اگر ہمارے اعمال اسی طرح رہیں، ہمارے حالات اسی طرح رہیں، تو یاد رکھیں ہم پر اس سے بھی بڑھ کر جو حالات ہیں نا وہ آئیں گے، چاہے حکمرانوں کی صورت میں ہو۔ ظالم حکمران بھی تو عذاب ہے نا،
یہ بھی تو کسی عذاب سے کم نہیں۔ اسی طرح یا دیگر آسمانی جو عذابیں وغیرہ ہیں یا آفتیں وغیرہ جو ہیں اس میں مبتلا رہیں گے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے باقاعدہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں اس پر انشاءاللہ مختصر سے ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اور پکا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا